سماجی کاری 11 صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ ایک مسلمان ان خصلتوں پر عمل کرنے سے اپنا ایمان نہیں کھوئے گا، لیکن ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو منافق کی طرح کام کرتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4031 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ناقابل قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا جھوٹ ہو جسے اکثر سفید جھوٹ کہا جاتا ہے، جب کوئی مذاق کے طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کی یہ تمام قسمیں حرام ہیں۔ در حقیقت وہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو۔ جامع ترمذی نمبر 2315 میں موجود ایک حدیث میں اس پر 3 مرتبہ لعنت آئی ہے۔ ایک اور مشہور جھوٹ جو لوگ اکثر یہ مانتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب وہ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حدیث کے مطابق گناہ ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 4991 میں ہے۔ بچوں سے جھوٹ بولنا سری حماقت ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کی عادت صرف بڑے سے ہی اپنائیں گے جو ان سے جھوٹ بولے گا۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کا جھوٹ بولنا قابل قبول ہے، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ صرف انتہائی نایاب اور انتہائی صورتوں میں جھوٹ بولنا قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر کسی بے گناہ کی جان کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ دوسرے گناہوں کا باعث بنتا ہے، جیسے غیبت اور لوگوں کا مذاق اڑانا۔ یہ طرز عمل جہنم کے دروازوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا جھوٹا لکھتا ہے۔ یہ پیشین گوئی کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جھوٹا لکھا ہے۔ تمام مسلمان فرشتوں کی صحبت چاہتے ہیں، پھر بھی جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ در حقیقت جھوٹے کے منہ سے نکلنے والی بدبو فرشتوں کو ان سے 1 میل دور کر دیتی ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1972 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جھوٹ پر اڑے رہنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس سے ان کی نیت کے معنی متاثر ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے نیک اعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس سے دونوں جہانوں میں ثواب کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کے اعمال کو بھی بگاڑ دے گا، کیونکہ جسمانی گناہ اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب کسی کی زبان جھوٹ کا عادی ہو جائے۔ اصل حدیث میں نفاق کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اس میں وہ تمام امانتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی طرف سے ہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے۔ ان امانتوں کو پورا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بحث اور وضاحت کی گئی ہے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ مزید برکات حاصل کریں گے، کیونکہ یہ سچا شکر ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7 اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ لوگوں کے درمیان اعتماد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جسے کسی دوسرے کے سپرد کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہ کرے اور مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ لوگوں کے درمیان سب سے بڑا اعتماد بات چیت کو خفیہ رکھنا ہے، جب تک کہ دوسروں کو مطلع کرنے میں کوئی واضح فائدہ نہ ہو۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کسی کو اپنے اور لوگوں کے درمیان امانتوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے درمیان امانتوں کے ساتھ سلوک کریں۔ اس کے علاوہ ان ٹرسٹوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کسی کی دیکھ بھال کے تحت ہوتے ہیں، جیسے انحصار کرنے والے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان امانتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں نفاق کی آخری نشانی وعدہ خلافی ہے۔
ایک مسلمان نے سب سے بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، جس پر اتفاق اس وقت ہوا جب کسی نے اسے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا۔ اس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیے گئے دیگر تمام وعدوں کو بھی پورا کیا جانا چاہیے جب تک کہ کسی کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہو، خاص طور پر جو والدین بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وعدوں کی خلاف ورزی بچوں کو صرف برے کردار کی تعلیم دیتی ہے اور انہیں یہ یقین کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ دھوکہ دہی ایک قابل قبول خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2227 میں موجود ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف ہوگا جو اس کے نام پر وعدہ کرے اور پھر اسے بغیر کسی عذر کے توڑے۔ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہے وہ قیامت کے دن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جہاں ممکن ہو دوسروں کے ساتھ وعدے نہ کرنا ہمیشہ محفوظ ہے، لیکن جب کوئی حلال وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کرنے کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔